کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کا ماتھا چوم کر بیٹے کی خوشی میں مٹھائیاں بانٹیں، مگر صرف چند منٹ بعد اسی عورت کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا، اور جب سالوں بعد سچ سامنے آیا تو اس کے پچھتاوے نے سب کو رلا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کبھی زندگی کا ایک لمحہ انسان کو آسمان کی بلندیوں سے اٹھا کر زمین کی گہرائیوں میں پھینک سکتا ہے؟ یہ کہانی اسی لمحے کی ہے جب میری زندگی میں خوشیوں کا سیلاب آیا اور پھر اچانک سب کچھ بکھر گیا۔ اس دن میں اور میرا شوہر ہسپتال کے اس کمرے میں بیٹھے تھے جہاں ہر آنے والی ماں ایک نئی امید لے کر آتی ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز تھی، ہاتھ پسینے سے بھیگ رہے تھے اور آنکھوں میں بے شمار خواب تیر رہے تھے۔ میں بار بار اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جو بے چینی سے ڈاکٹر کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر اندر آئی، اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی اور اس نے آہستہ سے کہا، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ اور پھر اس نے مزید کہا کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا۔ یہ سن کر میرے شوہر کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ اس نے فوراً میرا ماتھا چوم لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ آج اس کی زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور جیسے دیوانوں کی طرح مٹھائی خرید کر سب میں بانٹنے لگا۔ ہر ایک کو بتا رہا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے اور اس کے ہاں بیٹا ہونے والا ہے۔ لوگ اسے مبارکباد دے رہے تھے، دعائیں دے رہے تھے، اور میں اندر بیٹھی اس لمحے کو اپنے دل میں محفوظ کر رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں اتنی خوشی بھی آئے گی، مگر شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی دوران ڈاکٹر نے میرے شوہر کو اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ ہنستا مسکراتا اندر گیا جیسے دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہو، مگر جب وہ باہر نکلا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا، جیسے اس نے کوئی ایسا سچ سن لیا ہو جس نے اس کی خوشیوں کو نگل لیا ہو۔ وہ سیدھا میرے پاس آیا اور بغیر کچھ کہے میرا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جانے لگا۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا، مگر اس کے چہرے پر سختی تھی۔ باہر جا کر اس نے وہی مٹھائی کا ڈبہ زمین پر دے مارا جو ابھی کچھ دیر پہلے وہ خوشی سے بانٹ رہا تھا۔ لوگ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے، مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ مجھے تقریباً گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لے گیا اور پورے راستے ایک لفظ نہیں بولا۔ میرے دل میں سوالوں کا طوفان تھا کہ آخر ڈاکٹر نے ایسا کیا کہا جس نے ایک خوش انسان کو ایک لمحے میں بدل دیا۔ گھر پہنچتے ہی اس کا غصہ پھٹ پڑا۔ اس نے مجھے برا بھلا کہا اور پھر اچانک طلاق کے الفاظ کہہ دیے، وہ الفاظ جو کسی عورت کی پوری دنیا کو توڑ دیتے ہیں۔ میں ساکت کھڑی رہ گئی، جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہی شخص میرا ماتھا چوم رہا تھا اور اب وہ مجھے اپنے گھر سے نکال رہا تھا۔ میں دروازے کے باہر کھڑی رہ گئی، ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل بار بار یہی پوچھ رہا تھا کہ آخر میری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی۔ میں ساری رات سڑکوں پر بھٹکتی رہی، کبھی اپنے نصیب کو کوستی، کبھی اپنے شوہر کے بدلتے رویے کو سمجھنے کی کوشش کرتی، مگر کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ میں واپس اسی ہسپتال جاؤں گی اور سچ جان کر رہوں گی۔ میں اگلے دن روتی ہوئی ڈاکٹر کے کمرے میں پہنچی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی خوفناک حقیقت میرا انتظار کر رہی ہو۔ میں نے ڈاکٹر کے سامنے بیٹھ کر کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے سچ بتائیں، آپ نے میرے شوہر سے کیا کہا تھا؟ وہ چند لمحوں تک خاموش رہی، جیسے الفاظ چن رہی ہو۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں نے صرف وہی کہا
جو رپورٹ میں آیا تھا اس نے بتایا کہ میرے بچے کے کچھ ٹیسٹ ایسے آئے ہیں جن سے یہ خدشہ ظاہر ہوتا ہے کہ بچہ مکمل طور پر صحت مند نہ ہو، اس کے جسم میں کمزوری ہو سکتی ہے یا وہ عام بچوں جیسی زندگی نہ گزار سکے۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ کر رہ گیا، مگر ساتھ ہی میرے اندر ایک عجیب سی طاقت بھی پیدا ہوئی۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا یہ بات یقینی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، ایسا ضروری نہیں، بہت سے کیسز میں بچے بالکل ٹھیک پیدا ہوتے ہیں، مگر تمہارے شوہر نے میری بات پوری سنے بغیر ہی فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا کہ وہ ایسے بچے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک باپ اپنی اولاد کو صرف ایک خدشے کی وجہ سے چھوڑ سکتا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ ڈر گیا ہوگا، شاید وہ معاشرے کے تانے نہیں سن سکتا تھا، مگر جو بھی تھا اس نے مجھے اور میرے بچے کو اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ میں وہاں بیٹھی بہت دیر تک روتی رہی، مگر پھر اچانک میرے دل میں ایک خیال آیا کہ اگر یہ بچہ واقعی کمزور بھی ہوا تو کیا وہ میرا نہیں ہوگا؟ کیا میں اسے دنیا میں آنے سے روک دوں صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ میں ایک ماں تھی اور ماں اپنے بچے کو ہر حال میں قبول کرتی ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو۔ میں نے آنسو پونچھے اور فیصلہ کر لیا کہ اب میں کسی پر بھروسہ نہیں کروں گی، نہ شوہر پر نہ دنیا پر۔ میں صرف اپنے رب پر بھروسہ کروں گی اور اپنے بچے کو ہر حال میں اس دنیا میں لاؤں گی۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ میں نے اکیلے ہی ہر مشکل کا سامنا کیا، لوگوں کے طعنے سننے، رشتہ داروں کی نظریں برداشت کی، مگر کبھی ہمت نہیں ہاری، کیونکہ میرے اندر ایک امید زندہ تھی، وہ امید جو میرے بچے کی صورت میں تھی۔ جب وہ دن آیا اور میں نے اپنے بیٹے کو جنم دیا تو ایسا لگا جیسے میری ساری تکلیفیں ختم ہو گئی ہوں۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں لیا تو وہ بالکل صحت مند تھا۔ اس کی معصوم آنکھیں مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں، جیسے وہ مجھے تسلی دے رہا ہو کہ میں ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر بھی حیران تھی کہ جس بچے کے بارے میں خدشہ تھا وہ بالکل نارمل تھا۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ وہی بیٹا میری زندگی کا مقصد بن گیا۔ میں نے اسے اکیلا ہی پالا، ہر مشکل برداشت کی، مگر کبھی اسے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ بڑا ہوتا گیا، سمجھدار بنتا گیا اور میری ہر تکلیف کا سہارا بن گیا۔ ایک دن اچانک میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی شخص کھڑا تھا جس نے مجھے ایک لمحے میں چھوڑ دیا تھا۔ اس کے چہرے پر پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ میرے بیٹے کو دیکھ کر حیران رہ گیا، جو خوشی سے کھیل رہا تھا۔ وہ بول بھی نہیں پا رہا تھا، جیسے اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہوں۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ وہ معافی چاہتا ہے، مگر میں اب وہ عورت نہیں رہی تھی جو اس کے ایک الفاظ پر ٹوٹ جاتی۔ میں نے سکون سے اسے دیکھا اور کہا کہ جس دن تم نے خوف کو محبت پر ترجیح دی تھی، اسی دن تم نے ہمیں کھو دیا تھا۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، میرا بیٹا، میری ہمت اور میرا یقین، اور تمہارے پاس صرف پچھتاوا ہے۔ وہ خاموشی سے چلا گیا اور میں نے اپنے بیٹے کو گلے لگا کر دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ کسی ماں کو اس آزمائش سے نہ گزارے، مگر اگر گزارے تو اسے اتنی ہمت ضرور دے کہ وہ ہر مشکل کا مقابلہ کر سکے۔ کیا واقعی ہم کبھی کبھی اپنے خوف کی وجہ سے وہ سب کچھ کھو دیتے ہیں جو ہماری زندگی کی سب سے بڑی خوشی بن سکتا ہے؟ وہ چلا گیا، مگر اس کے جانے کے بعد بھی دروازے پر پھیلتی خاموشی جیسے مجھ سے سوال کرتی رہی کہ کیا واقعی کچھ رشتے صرف ایک غلط فیصلے سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں؟ میں نے دروازہ بند کیا اور اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ وہ معصومیت سے میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جیسے اسے دنیا کے کسی دکھ کا علم ہی نہ ہو۔ میں نے اس کے بالوں میں ہاتھ
ہاتھ پھیرا اور دل ہی دل میں سوچا کہ یہی میرا اصل سکون ہے، یہی میری کامیابی ہے۔ وقت گزرتا گیا، میرا بیٹا اب اسکول جانے لگا تھا۔ وہ ذہین بھی تھا اور نرم دل بھی۔ اکثر جب وہ مجھے تھکا ہوا دیکھتا تو میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا اور کہتا، امی آپ پریشان نہ ہوا کریں، میں بڑا ہو کر آپ کا سہارا بنوں گا۔ اس کی یہ باتیں میرے دل کو سکون دیتی تھیں، مگر کہیں نہ کہیں ماضی کا زخم اب بھی باقی تھا۔ ایک دن اسکول میں اس کا ایک مقابلہ تھا جہاں والدین کو بھی بلایا گیا تھا۔ میں دل میں تھوڑا گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ باقی بچوں کے ساتھ ان کے باپ بھی آنے والے تھے، مگر میں نے خود کو سنبھالا اور اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ جب پروگرام شروع ہوا تو میرا بیٹا اسٹیج پر گیا اور اس نے جو باتیں کہیں وہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میری ماں ہی میری دنیا ہے، وہی میری طاقت ہے، وہی میرا سب کچھ ہے، مجھے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ اس کی آواز میں اتنا یقین تھا کہ پورا ہال خاموش ہی ہو گیا۔ لوگ تالیاں بجانے لگے اور میں سر جھکا کر روتی رہی کیونکہ آج پہلی بار مجھے لگا کہ میں نے زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہے۔ پروگرام کے بعد جب ہم باہر نکلے تو اچانک وہی شخص دوبارہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اس بار اس کے ساتھ کوئی غرور نہیں تھا، کوئی اکڑ نہیں تھی، صرف ندامت تھی۔ اس نے میرے بیٹے کو دیکھ کر ہاتھ بڑھایا، مگر میرے بیٹے نے میری طرف دیکھا جیسے اجازت مانگ رہا ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ اب فیصلہ اس کا تھا۔ میرے بیٹے نے آہستہ سے اس شخص کا ہاتھ تھاما مگر فوراً چھوڑ دیا اور کہا کہ آپ وہی ہیں نا جنہوں نے میری امی کو رلایا تھا۔ میں آپ کو جانتا نہیں مگر میں اپنی امی کو کبھی رونے نہیں دوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر وہ شخص جیسے اندر سے ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ خاموشی سے پلٹا اور چلا گیا۔ اس دن کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آیا اور میں نے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کیونکہ کچھ کہانیاں ادھوری نہیں ہوتی، وہ بس ہمیں یہ سکھا کر ختم ہو جاتی ہیں کہ اصل طاقت محبت میں ہے، صبر میں ہے اور اپنے فیصلوں پر قائم رہنے میں ہے۔ اور شاید زندگی کا سب سے بڑا سچ یہی ہے کہ جو لوگ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں وہ دوبارہ آ بھی جائیں تو ان کی جگہ کبھی پہلے جیسی نہیں رہتی۔